کبھی کبھی کچھ نوجوان لڑکے بیوی کا گھونگھٹ اٹھا تو ماں باپ کے خلاف ہو جاتے. یاد رکھنا ماں باپ کی محبت میں بیوی پہ ظلم نہیں کرنا, اور بیوی کے حسن پر ماں باپ کو مت چھوڑ دیں. آج کل بڑا عجیب دور چلا ہے, افراط و تفریط ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ بیوی سر کا تاج ہے, کوئی سمجھتا ہے بیوی پیر کی جوتی ہے. نہ وہ پیر کی جوتی ہے نہ سر کا تاج ہے. اللہ نے اس کو دل کے قریب کی بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے, وہ دل میں رکھنے کی جگہ ہے, وہ دل میں رکھنے کی چیز ہے. اور یاد رکھنا بیویوں سے نفرت کرنے والوں, جنت میں بیوی نہ ہو تو آدم بھی مانگتے ہیں, ذرا کوئی میری طرح تو دے. پتا چلا ہر چیز ہو بیوی نہ ہو, جنت میں مانگی جا رہی بیوی. قرآن کہتا ہے لتسکنوا الیہا, تمہاری بیویاں تمہارے دلوں کا سکون ہے. آج کل تو ادھر مہندی بھی نہیں چھٹتی, ادھر سے جھگڑے شروع ہو جاتے. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور نے پوری زندگی ہمیں کبھی ڈانٹا بھی نہیں. حضور کی زندگی تھی کبھی ڈانٹا بھی نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں, بلکہ ہم لڑکے ناراض ہو کے بیٹھ جاتی تھی, حضور ہمیں منانے کے لیے آ جاتے تھے, حضور ہمیں مناتے تھے. بلکہ ایک مرتبہ میں حضور علیہ السلام سے منہ چلا رہی تھی, اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں, منہ چلا رہی تھی. میرے ابا جی صدیق اکبر ہے, منہ چلاتا دیکھ کر انہیں غصہ آ گیا. ایک تماچا میری طرف مارنے کے لیے جیسے ہاتھ بڑھایا کہ حضور سے منہ چلاتی ہے, میں حضور کے پیچھے چھپ گئی جا کر. حضور نے مجھے چھپایا, ابو بکر مت مارو اس کو, جھگڑا اس کا میرا ہوتا ہے, آپ کیوں آتے ہیں, چھوڑ دو. پھر صدیق اکبر چلے گئے تو ام المومنین سے کہا دیکھا میری وجہ سے کیسی بچی, اگر میں نہ بچاتا تو مار پڑتی. یہ محبت کی باتیں. اور صدیق اکبر پھر آئے, آقا کہتے ہیں ہمارے جھگڑے میں شریک ہو گئے تھے, اب ہماری صلح میں بھی شریک ہو جاؤ. ام المومنین کہتی ہے میں جس کٹورے سے منہ لگا کر دودھ پیتی تھی, حضور وہیں سے ہونٹ لگا کر کے دودھ پیتی تھی. میں جب کھانا کھانے بیٹھتی تھی حضور کے ساتھ تو میں انگلیاں جہاں سے کھانا لیتی تھی انہی انگلیوں کا نشان دیکھ کے حضور کھانا لیتے تھے. یہاں تو اپنا بچا ہوا بیوی کو کھلاتے ہیں, عیب نہیں ہے, لیکن محبت بھی تو کوئی چیز ہے. اور آج تو طلاق کی ایسی وبا پھیلی ہے, لوگ کہتے ہیں یار چھوڑ یار, ہزاروں ملتی ہے, کیا اس کے نخرے اٹھاتا ہے. ارے نادان, ہزاروں ملتی ہے, لیکن سن, جب اسلام کسی چونٹی پہ ظلم کی اجازت نہیں دیتا تو اسلام کسی عورت پہ ظلم کی اجازت کیسے دیتا ہے. اور طلاق دینے والوں, جہیز اور مہر تو دیتے ہو نا ساتھ میں, لے کے جا تیری ماں کے یہاں کا جہیز, لے کے جا مہر. کیا تم اس کی جوانی بھی لوٹا سکتے ہو, اس کا گیا ہوا شباب بھی لوٹا سکتے ہو؟ بھوروں کی طرح رس چوس کر کے چھوڑ دینے والوں, اللہ دور نہیں ہے, اللہ کا کوئی بندہ بے آسرا نہیں ہے. جس کا کوئی نہیں ہے خدا اس کا ہے. وہ اپنے بستر پہ جتنی سسکیاں لے گی اس سب کا وبال تمہارے سر پہ آئے گا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں. اور ایک بات آپ سے کہوں, بڑی پیاری بات, بیوی مطالبہ کرے نا, اگر پورا کر سکتے ہو تو جلدی سے کر دیا کرو. کیونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت ملی نا, وہ بیوی کا مطالبہ ہی پورا کرنے گئے تھے تو ملی. بیوی نے کہا کہ آگ تاپنی ہے, آگ چاہیے مجھے, سردی بہت ہے. ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو آدھی رات کو ڈانٹ کے چپ بیٹھو, تمہیں کیا پڑی رہتی ہے, کیا پڑی رہتی ہے تمہیں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, بیوی نے مطالبہ کیا, گئے آگ لینے کے لیے. حالانکہ نبوت تو ان کا مقدر تھی, لیکن جس راستے میں ان کو نبوت ملی ہے, جس راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی, وہ بیوی کا مطالبہ پورا کرنے کے لیے گئے تھے. آپ دیکھتے ہیں آگ نظر آتی ہے, اس کی طرف بڑھتے ہیں, پھر بڑھتے ہیں, پھر بڑھتے ہیں. آخرکار دیکھا کہ آگ نہیں تھی, درخت چمک رہا تھا اللہ کے نور سے, اور درخت سے آواز آ رہی تھی انی انا اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا. کس راستے میں, کس راستے میں, بیوی کا مطالبہ پورا کرنے گئے, اللہ نے نبوت عطا. تو آج تو کسی کو نبوت نہیں مل سکتی, نبوت تو ختم ہو گئی, میرے آقا خاتم النبیین بن کر ہے, لیکن اللہ کی رحمتیں ضرور مل سکتی, اللہ کا انعام ضرور مل سکتا ہے. ان کا مطالبہ پورا کیا کرو, طلاق کی باتیں مت کیا کرو. بات میں اپنی سمیٹ لوں پھر, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں بیٹھ کر رو رہے, روتے ہوئے صحابہ نے پوچھا حضور کیوں رو رہے؟ سرکار فرماتے مجھے میری امی کی یاد آ گئی. جیسی امی کا نام آیا صحابہ بھی رو پڑے, سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, سب رونے لگے. سرکار کہتے ہیں میرے صحابہ, اگر آج میری امی جان آمنہ حیات ہوتی تو کیا ہوتا؟ صحابہ نے کہا حضور کیا ہوتا؟ سرکار نے کہا اگر میری ماں حیات ہوتی اور میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا اور ایسے میری امی مجھے آواز دے کے کہتی کہ محمد ادھر آؤ, روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو میں نماز کو چھوڑ دیتا اور ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا. یہ ماں کی اہمیت, اپنے ماں باپ کی قدر کرو, قدر جان. حضور فرماتے ماں باپ کا نافرمانا. اور تیسری بات,
احسان کر کے احسان جتانے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ احسان کرو تو بھول جایا کرو۔ کسی نے پہلے کہا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی بھول جا، اور اب لوگ کہتے ہیں نیکی کر اور واٹس ایپ پہ ڈال۔ یہ حال ہو گیا ہے۔ اگر کسی پڑوسی کو بھی آدھا کلو شکر دیں گے تو فوٹو کھینچ کر کے اس کو بھی واٹس ایپ پہ ڈالیں، کپڑے تقسیم کریں گے، زکوٰۃ تقسیم کریں، ہنسنے کی بات نہیں، افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے احسان کر کے احسان جتانے والا جہنم میں جائے گا، جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ اللہ سب سے پہلے مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ اپنی حبیب کے صدقے معاف